بہت ساری جب آپ دعائیں پڑھتی ہیں تو اس کے اندر ظاہر لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو خاص طور پر ان دعاؤں کی طرف لوگوں کی توجہ بہت ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس بات کا اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس میں اسم اعظم، لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ روایت میں بھی یہ بات آئی کہ جس کے ہاتھ میں بھی اسم اعظم آ جائے، اسم اعظم، اس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے اب لوگ یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، روایتوں میں اسم اعظم کا بہت تذکرہ آتا ہے، تو اسم اعظم کیا چیز ہے؟ دیکھیے علماء نے اس پہ بہت بحث کی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، جو ان کے نظریات بنتے ہیں ان میں مثلا ایک تو یہ کہ جو اسماء حسنہ ہیں پروردگار کے، یہ اسم اعظم، اور ہر نام کی پروردگار کے الگ ایک تاثیر، ہر نام کی الگ ایک تاثیر۔ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان میں اسم اعظم، کاف ہا یا عین صاد، ہاں میم عین سین قاف الف لام میم، یا اس طرح سے بہت سی ساری روایت میں بھی اس کا اشارہ کیا گیا۔ تو حروف مقطعات میں کچھ علماء کا رجحان یہ کہ حروف مقطعات میں اسم اعظم ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہوا کا جو آپ پڑھتی ہیں، یا من لا الہ الا ہوا، جو ہوا ہے یہ اسم اعظم۔ ابھی آپ بہت سی چیزیں کرتی جائیں، پھر آخر میں ایک نتیجہ پیش کروں گا جو علماء نے تحریر کیا۔ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو اسم جلالہ ہے اللہ، یہ اسم اعظم، لیکن علماء نے تمام اور بھی بہت ساری چیزیں جن کا آگے چل کر تذکرہ ہوگا، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اسم اعظم کوئی ایک متعین نام نہیں، کوئی اسپیسیفک نام نہیں، بلکہ خدا کا ہر اسم بندگان خدا کی حاجت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر پروردگار کے جس نام کو بھی توجہ کاملہ کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، تمام دنیاوی سہاروں کو رد کرتے ہوئے اور صرف پروردگار کو اس کے اندر انسان اگر پکارے پورے خلوص دل کے ساتھ، تو وہی نام جو وہ پروردگار کا لے رہا ہے وہ اسم اعظم کی تاثیر پیدا کر لیتا ہے، وہ اسم اعظم کی تاثیر پیدا کر لیتا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خدا کے جو اسماء ہیں اور ان کی صفات کا پتہ چلا کر اس کی معنویت اور آثار اپنے اندر پیدا کیے جائیں، یہ زیادہ بہتر چیز ہے بنسبت ہے کہ فقط آپ لفظ کو پکڑ لیں خالی۔ مثلا انہوں نے بہت ساری مثالیں بھی اس کی دی ہیں کہ مثلا آپ کہتی ہیں کہ جو پروردگار کے جو بہت سارے نام ہیں، جیسے اس کے اندر رحمان اور رحیم نام آتا ہے، کہا کہ اب جو رحمان اور رحیم کی جو الفاظ ہیں ان کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہے اس کی معنویت انسان اپنے اندر پیدا کر لے۔ مثلا لوگوں کے اوپر اب رحم دل اور مہربان ہو جائے، جب یہ خصوصیت اپنے اندر پیدا کر لے گا تو وہ خود بخود مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اب مثلا جیسے یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، اب بجائے اس کی کہ آپ اس لفظ کا ورد کریں، وہ بھی کریں اپنی جگہ، لیکن اگر اس کی تاثیر اپنے اندر پیدا کرنے، لوگوں کی خطائیں بہت جلدی جلدی معاف کریں، آپ دل میں لے کر نہ بیٹھے رہیں، آپ بھی لوگوں سے جلد راضی ہو جائیں، تو آپ کے اندر ایک خاص معنویت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی۔ مثلا آپ یا غفورو کا ورد کرتی، وہی چیز آپ کے لیے اسم اعظم بنے، اب لوگوں کی خطاؤں کو آپ زیادہ سے زیادہ معاف کریں، آپ بھی تو لوگوں کے لیے غفور بنے۔ جب یہ معنویت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، آپ لوگوں کی خطائیں معاف کریں گی، اب خود بخود وہ معنویت پیدا ہونے کی وجہ سے آپ جو دعائیں کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی، آپ خود مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ تو جب ہی علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ یا مثلا جو صالحین ہیں یا علماء ہیں، ان کے متعلق جو یہ بات کہی جاتی کہ وہ اسم اعظم سے واقف تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدائی اسماء کی جو تجلی ہے اور جو معنویت تھی وہ ان کی سیرت میں جلوہ گر ہو جاتی تھی، اور وہ چیزیں ان کے لیے، وہ نام، وہ جس نام سے بھی پکارتے تھے وہ ان کے لیے اسم اعظم بن جاتا تھا، اور ان کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بلعم باعور جو تھا،
جس کا قرآن کے اندر بھی کتے کے حوالے سے کتا کہہ کے جس کو قرآن نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر بھی یہ تھی کہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے ابتدان بلعم باعور نے اتنی اس میں اعظم تک پہنچ گیا تھا، یعنی اس کا مصداق یہی تھا کہ وہ جو دعا کرتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی مستجاب الدعوات تقوی و پرہیزگاری سے. لیکن کیا ہے کہ اس نے ہوا و حوث کی پیروی کرنا شروع کر دی، اور روایات میں جملہ آتا ہے کہ اس نے اسم اعظم بھولا دیا. اسم اعظم بھولا دینے کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر سے وہ جو صفات، اس کے اندر ایک معنویت اور سیرت کے اندر ایک جھلک پیدا ہو گئی تھی، وہ جھلک کو اس نے دھندلا دیا، وہ چیز ختم کر دی، یہاں تک کہ اس کے اندر وہ معنویت ختم ہو گئی، وہ اسم اعظم کی جو خصوصیات اس کے اندر تھیں اس کے اندر سے نکل گئی. تو فقط الفاظ کے ورد کرنے کو صرف کی حد تک آپ نہ رہ جائیں، مثلا یہ کہ بس ہمیں یہ نام پتہ چل جائے، بس وہ نام کو ہم بیٹھے ہوئے 1000 دفعہ 10,000 دفعہ پڑھتے رہیں اور اس کی معنویت اپنے اندر نہیں پیدا کر رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اتنے زیادہ ہم تسبیحات پڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہم اذکار پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ عملیات کی کوئی کتاب مل جاتی ہے تو پورا اس کو گول کے پی جاتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں اس کے باوجود بھی قبول نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے اثرات اور معنویت اپنے اندر وہ نورانیت پیدا ہی نہیں کر پاتے، اور بس اپنے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ان دعاؤں کو اور خدا کے اس نام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس طریقے سے انگوٹھی کا نگینہ رگڑنے سے جن حاضر ہو جاتا ہے نا سارے کام کر دیتے ہیں، ہم اس طرح کا کوئی کام لینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت غلط تاثر ہے جو دعاؤں کے سلسلے میں صاحبان ایمان کا ہو کے رہ گیا. وہ کوئی انگوٹھی کے چراغ کے جن کی طرح سے جو ہے نا چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ مناسب نہیں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا. جب ہی کہا جاتا ہے کہ جو دعائیں مشلول ہیں اس کے اندر بھی اسم اعظم، وہ روایات کے اندر جو آیا پیغمبر اسلام نے جو وہ طریقہ اس کو بتایا، ویسے تو امیر المومنین نے بتایا تھا اس کو، اس نوجوان کو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس گناہگار نوجوان کے جس کا اس گناہ کے نتیجے میں جسم شل ہو گیا تھا اور مفلوج ہو گیا تھا وہ، تو امیر المومنین نے اس کو جو دعا تعلیم کی تو پیغمبر اسلام اس کے خواب میں آئے اور اپنا دست مبارک اس کے جسم پہ رکھا اور کہا کہ اس اسم اعظم کو حفظ کر لے، جو کہ دعائے مشلول کے نام سے آج بھی موجود ہے. تو بہرحال اس کا مطلب ہے کہ دعائے مشلول میں بھی اسم اعظم. اسی طریقے سے آیت الکرسی میں علماء کہتے ہیں اسم اعظم ہے. اسی طرح سے شیخ مفید فرماتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اسم اعظم ہے. علماء فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر بھی اسم اعظم. لیکن اصل بات وہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم سمجھیں کہ لحاظ سے 73 حروف ہیں، جن میں سے فقط ایک حرف کا علم تھا آصف برقیہ کے پاس، جو اس ایک حرف کی برکت سے اور اس کی جو معنویت تھی اس کے ذریعے وہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں اڑا کے آصف برقیہ لے آیا تھا. اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس پورا 73 کے 73 حروف کا علم ہے. اللہم صلی اللہ تو یہ اپنی جگہ پہ بات رہی. تو بہرحال آپ نے اب دعاؤں اور اذکار کے سلسلے میں خواتین اصل میں بہت زیادہ اس طرف متوجہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ اذکار مردوں کی نسبت کہیں زیادہ اس طرف مائل ہوتی ہیں. تو ان کے دماغ میں چیز رہے کہ پروردگار کا جو بھی نام آپ لے رہی ہیں وہ صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں میں اس کا اظہار کریں، اس کی تجلی اپنی ذات کے اندر پیدا کریں، پھر خود بخود مستجاب الدعوات ہو جائیں گی، اور جو نام بھی آپ پروردگار کا اس وقت لیں گی وہی آپ کے لیے اسم اعظم کا کام دے گا. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و